اس محفل مبارکہ کی مناسبت سے صاحب عرس علیہ رحمت کے حوالے سے اپنے ایمان افروز خطاب سے خیالات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان اولیاء۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمامی محبین، تمامی مریدین، تمامی حاضرین محفل اور تمامی معززین جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، السلام علیکم۔ بابا صاحب کی میری طاقت تو نہیں کہ میں آپ کی سوانح حیات بیان کر سکوں، لیکن کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو میرے زبان سے جاری اور ساری فرمائے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان کی ہمیشہ فوقیت حاصل رہی تبلیغ کے لیے، جو بڑے بڑے مسلمان فاتحین کو حاصل نہ ہوئی۔ گرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ دین مکمل ہو گئی، لیکن تبلیغ اور ہدایت کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہا اور آج بھی جاری و ساری ہے۔ اولیاء اللہ نے اپنی کرامتوں اور ریاضتوں کے ذریعے مسلمانوں کی دوام اور بقا کے لیے وہ خدمتیں انجام دی کہ جن کی نظیر شاہد ہی ملے۔ یہ برگزیدہ ہستیاں جس جگہ بھی آسودہ خاک ہوئی، اپنے تقوی، پرہیزگاری اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، مکمل اطاعت کے سوا آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور انہی روشن ہستیوں میں سے ایک نام حضرت سائیں بابا ولایت علی شاہ قلندر کا بھی، جن کی کتاب عمر کا دیباچہ عشق الہی سے شروع ہوا اور اس کتاب کے عنوان پہ نفی اسباب کی مہر لگی ہوئی۔ آپ کا اصل نام حافظ نور احمد انصاری ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1842 قصبہ کہرانہ، تحصیل ضلع مظفر نگر، تحصیل کہرانہ میں بھارتی اتر پردیش میں ہوئی۔ آپ کے موروث اعلیٰ حضرت یحییٰ مدنی قطب مدینہ، جن کا سلسلہ مشہور صحابی رسول حضرت ایوب انصاری سے جا ملتا ہے، آپ کے پوتے حضرت یحییٰ مدنی راجہ اندرپال کے زمانے میں عرب سے ہجرت کر کے وہاں کے رہ گزاروں بیابانوں کو عبور کرتے جب انڈیا میں داخل ہوئے تو آپ کو وہاں صوبے داری کا منصب سونپا گیا۔ ہر طرح کے انصار خاندان جو تھے وہ مراد آباد میں آباد ہو گئے، مراد آباد آباد ہو گئے، لیکن آپ کا خاندان جو تھا جید علماء اور بزرگان دین کی فضیلت سے پہچان جاتا تھا۔ آخر کسی کو کیا معلوم تھا کہ حافظ بہادر علی کے گھر جو یہ آفتاب معرفت نومولود طلوع ہوا ہے، آگے چل کر عجائبات عالم کو دیکھنے والا، اسرار حقیقت میں خاموشی اختیار کرنے والا ایک برگزیدہ بندہ ہوگا اور اپنے وقت کا قلندر کہلائے گا۔ آخر بابا صاحب قلندر کہلائے گا، یہ کسی کو علم نہیں تھا۔ ابتدائی تعلیم جو ہے آپ نے اپنی والد گرامی حافظ بہادر علی سے حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ، عروض حکمت حاصل کی۔ آپ بچپن ہی سے خلیق اور غیور تھے اور ذہین بھی تھے، اور بچوں کی بنسبت آپ نے 9 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا
اور 16 سال کی عمر میں آپ کی شادی ایک باعزت عثمانی خاندان میں کر دی گئی، لیکن ابھی شادی کو 7 یا 8 ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ بہنوئی سے جائیداد کا تنازع بابا صاحب کے لیے طریقت کا پہلا سبب ثابت ہوا۔ آپ نے اپنے شفیق والدین، محبت کرنے والی زوجہ، پیار کرنے والے بہن بھائی سب کو خیر بات کیا اور آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے نکل گئے۔ بیابانوں، صحراؤں، ہر جگہ اس زمانے میں تو یہ سمجھے گھوڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ ریلے تھی نہ کچھ تھا۔ خاص چھانتے ہوئے آخر آپ کو مقدر جو تھا حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کے در اقدس میں لے آئے، اور آپ نے جب وہاں 10 سال تک گونگے اور بہرے بن کے لنگر بانٹا، آخر خواجہ صاحب کی چشم فیوز نے اس نایاب گھوڑے نایاب کو جلا بخشی، اور آپ کو یہ سمجھیں کہ مطلب اسی وقت اپنی لوگ جو تھے تعریفیں کرنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ خواجہ صاحب ان سے محبت کرنے کیسے لگے۔ لیکن ایک دم کچھ عرصے کے بعد حضرت ابو علی شاہ قلندر کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو میرے پاس بھیج دو، اس لیے کہ اس کا حصہ میرے پاس ہے۔ چونکہ شمس الدین ابو علی شاہ قلندر کا حکم نہ تو خواجہ صاحب ڈال سکتے تھے، بابا صاحب کی تو بات ہی نہیں تھی، اس لیے کہ آپ تو اس وقت طفل مکتب تھے، مجاہد ریاضت میں تھے۔ تو لیکن خواجہ صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ سیدھے پانی پت کرنا چلے جائیں۔ آپ ایک رات کے لیے پانی پت کر نہ گئے، جہاں آپ کا اپنا گھر تھا، بہن بھائی تھے، لیکن آپ نے کسی کو نہ دیکھا، نہ ملے، نہ گیا۔ تو اس وقت جو بزرگ فرماتے ہیں، جو میں نے سنا ہے کہ جب ابو علی شاہ قلندر کے مزار میں آپ گئے تو آپ نے قبر مبارک پہ ابو علی شاہ قلندر کو اس طرح بیٹھے دیکھا کہ جس طرح گھوڑے پہ سوار بیٹھتا ہے۔ آپ نے ان کو کہا، بابا صاحب کو کہا کہ 30 سال میں تجھے یہ اللہ کا علم دے رہا ہوں جو تجھے بیابانوں جنگلوں میں پڑھنا پڑے گا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ذکر اسدی میں آپ نے الٹے لٹک کے بھی اللہ کا ذکر کیا۔ ذکر بھی کئی طرح کے ہیں، جہر ہے، نفی ہے، اسبات ہے، اور یہ جو ہے اپنے جو ہے اسد ہے۔ ذکر اسدی ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے جیسے شیر کی آواز اس سے نکلتی ہے۔ آپ وہاں مناظر طے کرتے رہے۔ جب 30 سال کا عرصہ ہوا تو آپ کو حکم ہوا کہ جاؤ یہاں سے دریائے جمنا کے اندر جا کے عبادت کرو۔ ایک دن آپ دریائے جمنا پہ نمودار ہوئے اور وہ غیر مسلم کا باغیچہ تھا۔ دن جو تھا آپ کا باغیچے کے اندر گزرتا تھا اور اصل سے آپ جو تھے دریائے جمنا میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے کے موسم آتے ہیں، ٹھنڈے بھی آتے ہیں، گرم بھی آتے ہیں، ہر طرح کا موسم آتا ہے، لیکن آپ عصر کے بعد اس میں گزایا کرتے تھے اور فجر کے اندر نکلا کرتے تھے۔ آخر 12 برس کے بعد آپ کو حکم ہوتا ہے کہ آپ کی عبادت ختم ہو گئی، اب آپ باہر آ گئے۔ بیچ کے اندر اس وہ دریا جو تھا، جب برسات کی طوفانی ہوتی تھی تو جو ہندو تھا اس کا مالک وہ پورے باغیچے کو نقصان پہنچا دیتا۔ ایک دن اس نے کہا کہ حضرت آپ اللہ کے نیک بندے دعا فرمائیں کہ میرا جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں باغیچہ یہ دریا جو ہے ہمیشہ رکھا ہے۔ آپ نے ٹھیکری اس کے اوپر اللہ کا کلام لکھا اور کہا کہ جا تیری حد سے وہاں گاڑ دو۔ کچھ دن گزرے یا 2 دن دریا نے وہاں سے راستہ بدل لیا اور آپ کو وہاں سائنس سنوری کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ آپ نے یہ سمجھے کہ وہاں سے سیدھے ابو علی شاہ قلندر پہنچے اور معین الدین چشتی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام مزارات پہ گئے، لیکن وہاں جو تھے اپنے نظام الدین اولیاء میں زیادہ رہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں حضرت مولا مشکور کشا علی، حضرت امام حسن حسین، تمام کے مزارات پہ جانے کا ہوا
موقع ملا اور آپ نے یہ سمجھے کہ اپنے وہاں سے فیض بھی حاصل کیا اور اس کے بعد